حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان پیدائش کے وقت بہت کمزور ہوتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اپنی بات بتلا سکتا ہے، نہ دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے، اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، جسم گندا ہو جائے صاف نہیں کر سکتا، کپڑے گندے ہو جائیں بدل نہیں سکتا، بھوک لگی ہو بتلا نہیں سکتا، قریب میں کھانے کی چیز رکھی ہو اٹھا کر کھا نہیں سکتا، پانی موجود ہو گلاس میں لے کر پی نہیں سکتا، گردن سیدھی نہیں کر سکتا۔ عموماً پیدائش کے بعد جانوروں کے بچے اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا انسان کمزور ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں مطلقاً جاہل آتا ہے۔ جانور کے بچے پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں پڑھے لکھے، ان کی ضرورت کا علم دیکھ کر ان کو اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا دیر میں دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اسے دانا چگنا معلوم ہے، وہ اس علم کو لے کر دنیا میں آیا ہے۔ انسان کا بچہ کوئی علم لے کر نہیں، بکری کا بچہ ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، اپنی ماں کے تھن کو تلاش کر لیتا ہے، انسان کا بچہ نہیں تلاش کرتا، وہ اس علم کو لے کر پیدا ہوا۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، کبھی اس کو غور سے دیکھیں، دودھ پینا شروع کرتا ہے تو بکری کے تھن میں سر سے ٹھوکے مارتا ہے، اس کو معلوم ہے اس طریقے سے تھن میں دودھ اترے گا، وہ اس علم کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ انسان کے بچے کو کرنے والا انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن تختی بالکل کوری ہے۔ اب جو کچھ لکھا جائے گا بعد میں لکھا جائے گا، وہ جو کچھ سیکھے گا باہر سے سیکھے گا۔ اتنا کمزور انسان، کاش کہ اسے اپنی کمزوری یاد رہتی۔ اب دھیرے دھیرے جب اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتے،
جوانی دیتے ہیں، جس سے بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا تھا، ماں کا دودھ اگر اس کی ضرورت کے لیے پورا نہ ہو تو لیپٹوجین پلایا جاتا تھا، بھینس کا دودھ نہیں ہضم کر سکتا، بکری کا دودھ نہیں ہضم کر سکتا، جوان ہوتا ہے تو وہ تو لوہے کے چنے چبانے کو تیار ہوتا ہے، ثقیل سے ثقیل غذا ہضم کر لیتا ہے، اور جب جوان ہو جاتا ہے نا تو آنکھیں دکھاتا ہے، اور کس کو آنکھیں دکھاتا ہے؟ اپنے پروردگار کو آنکھیں دکھاتا ہے، اپنے اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کی برداشت ہے کہ پھر بھی اللہ اس کی آنکھیں باقی رہنے دیتے ہیں، ورنہ اللہ چاہے اسی وقت آنکھیں پھوٹ جائیں۔ اللہ کے بارے میں باتیں بناتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھی اللہ اس کی زبان باقی رہنے دیتے ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو زبان کھینچ لی جائے، زبان سے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے۔ اور پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تم کیا، تمہاری سمجھ کیا؟ اپنی سمجھ کو ہی سمجھو۔ سب سے زیادہ انسانوں نے جس حقیقت کا اس دنیا میں انکار کیا ہے، اور جس انکار کے نتیجے میں دنیا میں ہمیشہ سب سے زیادہ فساد برپا ہوا ہے، وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ۔ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی عقیدے کو بیان کیا، اور اسی پر توحید کا بھی دار و مدار ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، سب مانتے رہے۔ اب اگر یہ یقین ہو جائے جس نے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ اٹھائے گا، حساب لے گا، تو پھر آدمی ہر بات اسی کی مانے گا، اس کے سوا کسی اور کی نہیں مانے گا، پھر اسی کی بندگی کرے گا، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرے گا۔ شرک بھی اسی لیے پیدا ہوتا ہے جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کا یقین نہیں ہوتا۔ اور انسان سمجھتا ہے کیسے ہوگا، دکھائی تو دیتا نہیں۔ اگر آپ قرآن کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آج آپ کا یہ خادم آپ کا تعاون کرے گا، اور آپ انشاءاللہ دیکھ کر اٹھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کیسے پیدا کریں گے۔ 100 نمونہ تو اللہ نے دنیا میں چھوڑا ہوا ہے، روزانہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ انسان کو حیرت کس بات پر ہوتی ہے؟ یہ بڑی بڑی ہڈیاں جب مٹی میں مل جائیں گی تو دوبارہ کیسے بنے گی؟ ابھی کیسے بنی؟ ابھی کہاں سے آئی؟ ٹاٹا کمپنی سے بن کے آئی تھی، برلا والوں نے بنایا تھا، چائنا والوں نے بنا کر ایکسپورٹ کیا تھا، کسی ڈائی میں ڈالی نہیں ہے، اللہ نے بنایا نا۔ اور کہاں بنایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں بنایا تھا، چھوٹے سائز میں بنایا تھا، ماں کے پیٹ میں بنایا تھا۔ اور مٹیریل کہاں سے آیا تھا؟ زمین سے آیا تھا۔ جس زمین میں انسان کو مر کر جانا ہے اسی زمین سے آیا تھا مٹیریل۔ اور کس شکل میں آیا تھا مٹیریل؟ غذاؤں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں۔ یہ سبزیاں کیا چیز ہیں؟ یہ گوشت جانوروں کے کیا چیز ہیں؟ یہ پھل کیا چیز ہے؟ سب مٹی ہے، مٹی۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، زمین میں جو کچھ ہے سب مٹی ہے۔
یہ مٹی کی بدلی ہوئی شکلیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف غذاؤں کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پہنچایا. وہاں اس کی شکل پھر بدلی. کچھ زائد کھجنا تھا وہ تو نکل گیا جس میں دبا. باقی جو اس کا جوہر بچا اس کو اللہ نے خون کی شکل دی. اور پھر اسی گندے خون سے عورت کا وہ خون جو عام دنوں میں ہر مہینے جس میں سے نکل جایا کرتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو، ان دنوں اللہ اسی خون سے بچے کا پورا جسم بناتے. مرد کا وہ مادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنایا، وہ بھی اسی غذاؤں کے ذریعے بنا، وہ بھی اسی خون کے ذریعے بنا. عورت کے جسم کا وہ خون جس کو اللہ بچے کی جسم کی پرورش کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کی نشو و نما کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ بھی اسی مٹی کے ذریعے بنا. اس مادے میں نہ ہڈی ہے، نہ بال ہے، نہ کھال ہے، نہ گوشت ہے، نہ اعصاب ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اسی مادے کے ذریعے، اسی خون کے ذریعے جس کو دنیا کے کسی بھی لیب میں لے جا کر چیک کیجئے اس میں آپ کو ایک بال نہیں ملے گا. اسی سے اللہ بال بناتے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بال لے کر، اس میں آپ کو گوشت کا ایک ریشہ نہیں ملے گا، اسی سے اللہ گوشت بناتے. اور کمال کی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں اسی سے گوشت بھی بن رہا ہے، اسی سے ہڈیاں بھی بن رہی. نظام ایسا بنایا ہے اللہ نے کہ جب مرد کا جرثومہ مرد کے جسم سے ایک مرتبے میں جو مادہ تخلیق خارج ہوتا ہے اس میں اتنے جرثومے ہوتے ہیں کہ اگر ایک بار میں ان سارے جرثوموں کو اللہ نشو و نما کا موقع دے دیا جائے تو بلوں سے بڑا شہر آباد ہو جائے ایک بار. اس میں سے اللہ ایک کا انتخاب فرماتے ہیں. اور کتنے بڑے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اگر پین کی نب کے نوک کے اوپر ان کو جمع کیا جائے تو لاکھوں آ جائے. اتنے چھوٹے آنکھوں سے نظر نہیں آتے. ان میں سے ایک کا اللہ انتخاب کرتا ہے. اور عورت کے جسم سے جو مادہ تخلیق خارج ہوتا ہے اس میں بیضے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انڈے. وہ بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے نظر نہ آئے، وہ بھی اتنی ہی مقدار میں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کا اللہ انتخاب کرتے ہیں. اور یہ سیکنڈوں کے کچھ حصے کا معاملہ ہوتا ہے. پھر یہ جرثومہ گھومتے گھومتے چکر لگاتے لگاتے اس بیضے کے سوراخ میں اندر داخل ہو جاتا. ذرا سوئی میں دھاگا ڈال کے دکھائیں آج کل کے نوجوان. ہاں، دانتوں پسینے آ جائیں گے. کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. سوئی کا دھاگا تو سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس ناکے میں ویسے لاکھوں لاکھ جرثومے ایک ساتھ جمع ہو سکتے. اتنا چھوٹا بیضہ، اس کا اتنا چھوٹا سوراخ، اس سوراخ کے اندر وہ جرثومہ داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. یہ ایک سیل ہوتا ہے. یہ سیل جا کر رحم کی دیوار میں چپک جاتا ہے. اس کی زندگی سیکنڈوں کی ہوتی ہے اگر اس کو غذا نہ ملے. اس کو فوراً غذا چاہیے. تو غذا کہاں سے آتی ہے؟ رحم مادر میں حیض کا خون جمع ہو جاتا ہے.
تالاب سا بن جاتا ہے. یہ اس کی غذا ہے. وہ فوراً اس خون سے غذا حاصل کرتا ہے اور غذا ملتے ہی اگلے سیکنڈ میں وہ اپنے کو 1 سے 2 کر لیتا ہے. پہلے 2 مل کے 1 ہوئے تھے نا, اب وہ 1 سیل ہو گیا, وہ 1 اپنے کو 2 کرتا ہے. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے کو 2 کرتے, پھر ان میں سے ہر ایک اپنے کو 2 کرتے, وہ مستقل تقسیم کرتے 1 سے 2 1 سے 2 اور ان کے گروپ بنتے. انہی گروپوں سے انسان کے جسم کے اعضاء بنتے ہیں. کسی گروپ سے ہاتھ بنتا ہے, کسی گروپ سے پیر بنتا ہے, کسی گروپ سے آنکھ بنتی ہے, کسی گروپ سے کان بنتے ہیں. ایک تھا نا, عجیب بات ہے, کان بنانے والے سیل الگ ہوتے ہیں, آنکھ بنانے والے سیل الگ ہوتے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. اگر کسی طریقے پھر ان سیلز کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کے پاس آنکھ نہیں ہے, ان کے پاس کان نہیں ہے, ان کے پاس زبان نہیں ہے, وہ بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر پتہ ہے یہ جو تقسیم کا عمل ہے, مزاجوں کے بدل جانے کے بعد, صفات کے بدل جانے کے بعد, خصوصیات کے بدل جانے کے بعد بھی یہ تقسیم کا عمل وہاں جا کر رک جاتا ہے جہاں ضرورت ختم ہو جاتی ہے. کان کو بنانے کے لیے کتنے سیل چاہیے؟ جب تقسیم ہوتے ہوتے اتنے ہو گئے, رک گیا. آنکھ کو بنانے کے لیے کتنے سیل سے چاہیے؟ ہو گیا, پورا رک گیا. پھر ان سارے گروپوں کو ان کے صحیح مقام پر بھیج کر ان کو کام کرنے کا موقع دینا. پھر ہمارے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں, ہر ہڈی کو بنانے کے لیے سیلز کا الگ گروپ تیار ہوتا ہے. تمام ہڈیاں ایک سائز کی نہیں ہے نا. ایک ہاتھ کو دیکھ لیجئے, اپنے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھیے, کلائی کی ہڈی لمبی ہے, پنجے کی ہڈیاں چھوٹی ہیں, انگلی کی ہڈیاں اور چھوٹی چھوٹی ہیں جن میں جوڑے. ہر ہڈی کو الگ گروپ میں بنایا ہے. اس طرح جا کر انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. میں اس تفصیل کو یہیں چھوڑ دے رہا ہوں, ورنہ یہ اسی میں ہم الجھے رہ جائیں گے, آگے چل ہی نہیں پائیں گے. اس طرح انسان بنا. تو کوئی ہڈی تھی پہلے سے نہیں تھی نا, سب کچھ مٹی سے آیا نا. اور انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اسی مٹی میں جائے گا. یہ کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا. تو نہ مٹی ختم ہوئی نہ اللہ ختم ہوا, تو پھر بنانا کون سا مشکل ہے؟ اور اتنی دور لے جا کر بنانا مشکل ہے یا وہی بنانا مشکل ہے؟ ایک مرتبہ غیر مسلم پڑھی لکھی خاتون تھی, اس عاجز سے کہنے لگی, میں نے قرآن پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, ایک بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی, مرنے کے بعد انسان زندہ قبروں سے کیسے نکلیں گے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ پڑھی لکھی ہیں, انسان کیسے بنتا ہے وہ تفصیل تو آپ کو معلوم ہے نا, بہت زیادہ بتلانے کی. ایک تو اس موضوع پر کسی خاتون سے گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہے. اللہ کے فضل وہ پڑھی لکھی تھی. میں نے کہا یہ بتلائیے, جاپان کی ایک کاروں کی کمپنی ہے ٹویوٹا. ٹویوٹا کمپنی اپنی ایک شاخ ہندوستان میں کھولے, مٹیریل جاپان سے آیا کرے, پرزے وہاں سے آیا کریں, فٹنگ یہاں ہو اور کار بند کر کے آئے. پھر اس کے بعد وہ کہے کہ اس میں بڑی زحمت ہوگی, ہم اپنے یہاں سے فٹ کر کے بھیجیں. تو آپ کیا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کے یہاں سے فٹ ہو کر کے روگاری نہیں آ سکتی, اب تک تو یہی فٹنگ ہوا کرتی تھی. یہاں لا کر فٹ کرنا زیادہ مشکل ہے یا اپنے یہاں پرزوں کو فٹ کر کے بھیج دینا زیادہ مشکل ہے؟ کہنے لگے یہاں لا کے فٹ کرنا زیادہ مشکل ہے, اس میں تو لمبا کام ہے. میں نے کہا مٹی کو ماں کے پیٹ میں لا کر انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا مٹیریل جہاں ہے وہی بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کون سا کام مشکل ہے, کون سا کام آسان ہے؟ عقل ہے تو بتلاؤ. اس نے کہا نہیں, وہی بنانا زیادہ آسان ہے. اتنے مراحل سے گزار کر کے اللہ بنا کر کے دکھا رہے, اور وہی قادر مطلق اللہ کہتے ہیں ہم اسی مٹی کے اندر دوبارہ بنا دیں گے, تو حیرت ہوتی ہے. ہر سال زمین خشک ہو جاتی ہے, گھاس پھوس ختم ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں تو اتنی خشکی نہیں ہوتی, آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ باہر رہتی ہے. لیکن جن علاقوں میں سخت گرمی پڑتی ہے وہاں جا کر دیکھیں, عرب کے علاقوں میں دیکھیں, اور عرب جانے میں تو بہت مشکلات ہیں نا, بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے ہندوستان کے شمالی علاقوں میں جا کر دیکھیں.
यूपी में जाएं, बिहार में जाएं, जाकर देखें, राजस्थान में जाकर देखें, बिल्कुल जमीन खुश्क हो जाती है, एक घास बाकी नहीं रहती, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर जब बारिश होती है, अल्लाह की रहमत बरसती है, अचानक फिर से घास फूस निकल आती है। आप कहेंगे घास के बीज पड़े रहते हैं पुराने दबे हुए, उनसे घास निकल आती है। अचानक फिर से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उनके बीज कहां दबे पड़े थे? ये जिंदगी कहां से आती है? कुरान ने इस पूरे मंजर को बयान किया जमीन के, और फिर कहता है अकलमंद इंसानों कज़ालिकन नुशूर, जिस तरह हम इन कीड़े मकोड़ों को जिंदा करते हैं, जिस तरह हम इन पौधों को जिंदगी देते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी उठाएंगे। काम जरा लंबा हो गया है, वरना हमारी पैदाइश में और दरख्तों की पैदाइश में फर्क क्या है? दरख्त भी मिट्टी से पैदा हुए, उनको भी मिट्टी से ग़िज़ा मिलती है, हम भी मिट्टी से पैदा हुए, हमको भी मिट्टी से ग़िज़ा मिलती है। आज भी हमें जो ग़िज़ा मिल रही है वो मिट्टी से ही मिल रही है। अभी आपने इफ्तार में जो कुछ खाया वो सब मिट्टी तो था, शक्लें बदली हुई थी, लेकिन मिट्टी है ना। सारे फल मिट्टी हैं, सारा गोश्त मिट्टी है, सारी सब्जियां मिट्टी हैं, सारे गल्ले मिट्टी हैं, सारी दालें मिट्टी हैं, पानी पिया वो भी मिट्टी से आया है, दूध पिया वो भी मिट्टी से आया है, सब कुछ तो मिट्टी है, सब उसी जमीन से आया है। यही सारी ग़िज़ाएं अल्लाह दरख्तों को भी देते हैं, दूसरी शक्ल में देते हैं। यही सारी ग़िज़ाएं अल्लाह दरख्तों के मुकाबले में अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया। जानवरों को दरख्तों से आला जिंदगी दी है और इंसान को तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसलिए अल्लाह ने उसी मिट्टी से बनी हुई ग़िज़ा को इंसान के लिए बहुत खूबसूरत शक्ल दे दी, बहुत उम्दा शक्ल दे दी, और इंसान को इख्तियार दे दिया, दिल चाहे कच्चा खाओ, दिल चाहे पका कर खाओ। हम फलों को कच्चा खाते हैं, सब्जियों को पका कर खाते हैं, गोश्त को पका कर खाते हैं। गोश्त तो गरीब शेर भी खाता है, लेकिन वो कहां जाएगा पका दे, इसलिए वो कच्चा खाता है। न मिर्च होता है, न मसाला होता है, और आपको तो मिर्च भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए। अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, तो वो सारा सामान दे दिया। कहा ठीक है, तुम अपने मिजाज के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक उसे पकाओ, तैयार करो और खाओ। जिस तरह अल्लाह ताला दरख्तों को जमीन से उगाते हैं, इसी तरह अल्लाह इंसानों को उगाएंगे। आज भी हमें अल्लाह ने इसी तरह पैदा किया है जैसे अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया। इरशाद फरमाया वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता। अरबी की डिक्शनरी उठा करके देखिए, नबात पौधे को कहते हैं, इंबात दरख्त उगाने को कहते हैं। अल्लाह ने इंसानों से कहा इंसानों हमने तुमको उगाया है, जैसे हम दरख्तों को उगाते हैं, हमने तुमको भी जमीन से ऐसे ही उगाया। थोड़ा सा फासला हो गया। आज मगरिब के बाद हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि अब आईफोन में एक नया फंक्शन आया है कि वाईफाई के जरिए चार्ज हो जाया करेगा, बीच में वायर लगाए बगैर चार्ज हो जाया करेगा। हालांकि करंट वहीं से आएगा, लेकिन बीच में वायर नहीं होगा। हमने कहा ये तो बहुत बाद में दरियाफ्त किया है साइंसदानों ने, हमारे मशाइख ने तो इसको बहुत पहले से दरियाफ्त किया हुआ था। ये मशाइख की मजलिसों में कुलूब इसी तरह तो चार्ज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान तक जो ग़िज़ा पहुंचाई है, तो इंसान का मिट्टी से डायरेक्ट रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में रिश्ता है और बहुत मजबूत रिश्ता है। और उसी तरह रिश्ता है जिस तरह दरख्तों का रिश्ता है, जिस तरह कीड़े मकोड़ों का रिश्ता है। फरमाया वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, अल्लाह ने तुमको मिट्टी से जमीन से उगाया है। सुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर अल्लाह उसी में तुम्हें वापस करेंगे। सुम्मा युखरिजुकुम इखराजा, फिर तुम्हें निकाल देंगे। नजर आया ना कैसे निकलेंगे? दरख्तों की पैदाइश नजर आती है ना आंखों से, कीड़े मकोड़ों की पैदाइश नजर आती है आंखों से। मिट्टी से अल्लाह मुसलसल इंसानों को बना रहे। ऐसा थोड़ी एक बार हजरत आदम को बनाया, छोड़ दिया, फिर भूल गए, रोज बना रहे।
مٹی سے انسان اس وقت بھی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ غور کریں، بن رہے ہیں نا، کروڑوں انسان اس وقت کی دنیا میں بن رہے ہیں. اور کس طرح بن رہے ہیں؟ کوئی پہلے مرحلے میں، کوئی دوسرے مرحلے میں، کوئی تیسرے مرحلے میں ہے، کوئی ابھی نطفے کی حالت میں ہے، کوئی علقہ کی حالت میں ہے، کوئی مضغہ کی حالت میں ہے، کسی کی ہڈیاں بن چکی ہیں، کسی کا گوشت بن رہا ہے، کسی کی پیدائش ہونے والی ہے. اور پھر اللہ دکھاتے ہیں پیدا بھی جب کرتے ہیں اللہ تو سارے اعضاء چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. پھر یہ چھوٹے خود بخود تھوڑی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ بڑا کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. بچہ دودھ پیتا ہے نا، تو اس دودھ کے اندر پٹی جاری ہوتی ہے، اس پٹی کو جا کر اس کی ہڈیاں نہیں بنانی. وہ ہڈیاں جن کو وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے، اسی دودھ کے ذریعے وہ ہڈیاں بڑھ رہی ہیں. وہ دودھ جا کر ہڈی بنا رہا ہے، ہڈی بنانے والے نئے سیل سے تیار ہو رہے ہیں اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں. آنکھ سے نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں بنتا ہوا تو نظر آ رہا ہے نا. ہم اپنے بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، بوجھ میں اٹھاتے ہیں. 6 مہینے کے بچے کا وزن الگ ہوتا ہے، 1 سال کے بچے کا وزن الگ ہوتا ہے، اس کا سائز الگ ہوتا ہے، اس کا قد الگ ہوتا ہے، اس کا وزن الگ ہوتا ہے. یہ کیسے بن رہا ہے؟ اسی مٹی سے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ دکھا رہے ہیں نا اللہ بناتے ہوئے. اس کے بعد بھی کوئی قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی مرنے کے بعد دوبارہ بننے کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ دکھا رہے ہیں ہم تمہارے پیٹ کے اندر بناتے ہیں، ہم تمہاری گود میں بناتے ہیں، ہم تمہارے گھر میں بناتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بناتے ہیں، تم کو دکھاتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو یہ بننے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. ہمارا جسم بھی مسلسل بن رہا ہے، مسلسل جسم ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے، اس کے سیلز مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل تیار ہوتے رہتے ہیں. جیسے کوئی پرانی دیوار ہو، پلاسٹر گر گیا دوسرا پلاسٹر کر دیا، پتھر توڑ گیا دوسرا پتھر لگا دیا، کرتے کرتے کچھ دنوں میں سب کچھ بدل گیا. ہے سب اسی جگہ پر لیکن سب کچھ بدل گیا. انسان کے جسم کا حال یہ ہوتا ہے 10 سال میں پورا جسم 100% بدل جاتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے جو جسم لے کر کے آتا ہے شروع میں کم مدت میں، پھر کچھ زیادہ مدت میں پورا جسم بدلتا ہے، پھر بنتا ہے، پورا جسم بدلتا ہے، پھر بنتا ہے، پورا جسم بدلتا ہے، پھر بنتا ہے. یہاں جو 30 سال کی عمر کے ہیں، 40 سال کی عمر کے ہیں، ان کا جسم پورا 3 مرتبہ 4 مرتبہ پرانا ختم ہو چکا ہے، نیا بن چکا ہے. اور اس وقت بھی ہم میں سے ہر ایک کا جسم بن رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے کھانا کھایا نا، وہ کھانا اندر گیا، ہضم ہوا، اس نے کام کرنا شروع کیا. یہ جو کھال ہے ہمارے، اس کھال کو اگر ہم قبر مان لیں تو اس قبر کے اندر نیا جسم بن رہا ہے. ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، بال بھی بن رہے ہیں. کچھ دنوں میں نائی کی دکان میں جاتے ہیں نا، بال کٹا دیتے ہیں تو نئے بال کہاں سے آتے ہیں؟ بن رہے ہیں نا. کہاں سے بن رہے ہیں؟ اسی غذا کے ذریعے بن رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کچھ تھوڑے سے زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں. یہ زمانہ ماشاءاللہ بہت عقل مندوں کا زمانہ ہے. زیادہ عقل مند ہو گئے تو وہ کہتے ہیں چلو مان لیں جسم بن جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں آنکھ نے گناہ کیا تو آنکھ گواہی دے گی. تو جس آنکھ نے گناہ کیا وہ تو سڑ گل گئی. اب اگر اللہ بنا بھی دیں گے تو دوسری ہوگی نا. جس ہاتھ نے گناہ کیا وہ تو گل کر ختم ہو گیا. اب اگر بنا بھی دیں گے اللہ تو دوسرا ہوگا نا. تو پھر یہ کیسے گواہی دے گا؟ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. ہم قیامت کے دن منہ پر تو لگا دیں گے تالا. زبان جھوٹ بولتی ہے، ہاتھ پیر جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بولنے والی زبان پر تو تالا لگا دیا جائے گا، اسے بولنے کی اجازت نہیں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ،
ان کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، کیا کرتے تھے دنیا میں سب بتلائی۔ واقعی یہ سوال بظاہر بہت اہم لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے اس سوال کا تو شاید کسی انسان کے پاس کیا اللہ کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، کہ اللہ آپ بتائیے ہاتھ کیسے گواہی دیں گے؟ جس ہاتھ کا گناہ کیا وہ دوسرا، آپ نے جو بات کو پیدا کیا وہ دوسرا، تو وہ تو ہاتھ ہے ہی نہیں جس کا گناہ کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو دیکھو، بچپن میں سائیکل چلاتے ہوئے گرے تھے، ہاتھ میں نشان لگ گیا تھا۔ کتنوں کے ہاتھوں میں ہوگا، پیروں میں ہوگا؟ ہاں ماشاء اللہ، کوئی جامن کے پیڑ سے گرا ہوگا، کوئی آم توڑتے ہوئے پھسلا ہوگا، کوئی سائیکل چلاتے ہوئے گرا ہوگا، کبھی موٹر سائیکل کا ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا۔ اللہ ہر حادثے سے حفاظت فرمائے، نشان پڑ گیا۔ واقعہ ہوا 10 سال کی عمر میں، 40 سال میں بھی نکال نشان موجود ہے۔ میڈیکل سائنس کے ماہرین سے جا کر کے پوچھو جس ہاتھ میں نشان پڑا تھا وہ باقی ہے؟ کہیں گے وہ تو ختم ہو گیا تھا، دوسرا بن گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا بن گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، چوتھا بن گیا، نشان کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ جسم بدلا ہے، روح نہیں بدلی، شخصیت روح کا نام ہے۔ تو دنیا میں اللہ دکھا رہے ہیں نا، ایک روح کو اللہ بار بار نئے جسم دیتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیا جسم ہے، احساس نہیں ہوتا کہ یہ نیا جسم ہے۔ بالکل اسی طرح اسی روح کو جب قبر میں اللہ نیا جسم عطا فرمائیں گے تو یہ بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ نیا جسم ہے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی دیکھی سمجھی حقیقت ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا ملحد، کوئی بڑا سے بڑا منکر خدا اور کوئی بڑا سے بڑا کافر بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ جسم کی خصوصیات نئے بننے والے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ 100 نمونے اللہ نے دنیا میں دکھائے ہوئے ہیں، ذرا دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، ذرا دیکھنے کا سلیقہ چاہیے۔ وہ سلیقہ سکھاتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھنے کے لیے نظر کا وہ زاویہ ہمیں عطا کرتا ہے اللہ کا کلام قرآن پاک۔ ذرا اس طرح دیکھو تمہیں سب نظر آ جائے گا، ایسا لگتا ہے ہم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم قبروں سے مردوں کو اٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان رحم مادر ایک قبر ہی تو ہے، قبر میں تو ایک تاریکی ہوگی، وہاں تو 3 تاریکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فی ظلمات 3، 3 تاریکیوں کے اندر اللہ بچہ بناتے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ کی تاریکی، ایک رحم کی دیوار کی تاریکی، ایک بچے کے اوپر چڑھی ہوئی جھلی کی تاریکی، ایک جھلی کے اندر بند کر کے حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں بچے۔ یہ سارے نمونے سامنے نظر آتے ہیں۔ انسان یہ بھی تو سوچے، پیدا ہونے سے پہلے نہیں، پیدا ہونے سے پہلے تو ہمارا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج ہی آیات آپ نے سنی، اللہ فرماتے ہیں غور کرو، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہ کسی کا نام طلحہ تھا، نہ کسی کا نام عبداللہ تھا، نہ کسی کا نام عبد الرحمان تھا۔ یہ سارے نام تو پیدائش کے بعد کے نا۔ ہاں، باپ کہتا ہے میرے گھر میں بچہ آنے والا ہے، اس کا کیا نام ہے معلوم نہیں، کون آئے گا معلوم نہیں، کیا شخصیت ہوگی معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ جب پیدا ہوا تو کتنے کمزور تھے، کچھ بھی لے کے نہیں آئے تھے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم پیدا ہوئے تو دانت نہیں تھے، پھر بنے کیسے؟ نہیں تھے نا دانت، تو بنے کیسے؟ ہم پیدا ہوئے تو معدے میں طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی غذا کو ہضم کر سکے، تو یہ طاقت آئی کیسے؟ ہم پیدا ہوئے تو ہماری گردن کی ہڈی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گردن کے بوجھ کو سنبھال سکے، سر کو سنبھال سکے، تو یہ طاقت آئی کیسے؟
اللہ دکھاتے ہیں انسانوں اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی اوقات کو جانو، تم کتنے کمزور ہو، ہم ہیں طاقت والے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دکھاتے ہیں ایک وقت آتا ہے، بڑھاپا اگر آتا ہے، زندگی اللہ نے لمبی دے دی تو ایک ایک کر کے ساری طاقتیں اللہ پھر چھین لیتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے گردن ٹیڑھی کر کے آسمان کو تکتے رہتے ہیں اور موت کے فرشتے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ نہ منہ میں دانت بچتے ہیں، نہ پیٹ میں آگ بچتی ہے، نہ جسم میں طاقت بچتی ہے، نہ بولا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے۔ وہ طاقت جس کے ذات میں اللہ کا مقابلہ کرتا تھا وہ ساری طاقت رخصت ہو جاتی۔ بہت کمزور ہے انسان۔ تو میرے دوستو، ہمیں کوئی بنانے والا ہے، ہمیں کوئی زندگی دینے والا ہے، ہماری کوئی نگرانی کرنے والا ہے، اور اتنی اعلیٰ درجے کی زندگی اس نے ہم کو دی ہے کہ باقی کسی مخلوق کو اتنی اعلیٰ درجے کی زندگی نہیں دی ہے۔ اور جتنی اعلیٰ زندگی ہمیں دی ہے اتنی ہی اعلیٰ درجے کا ہماری ضرورتوں کے لیے سامان بھی فراہم کیا۔ دیکھو، جانور جا کر کسی گڑھے کا پانی پی لیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بکری کسی بھی گڑھے میں پانی پی لیتی، انسان پی لے تو نقصان ہو جائے گا۔ وہ تو نل کا پانی بھی نہیں پی پاتا، اسے تو RO مشین لگانا پڑتا ہے، ایکوا گارڈ لگانا پڑتا ہے، فلٹر لگانا پڑتا ہے، پانی کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ صاف ستھری غذائیں کھلانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا پانی پلانا چاہتے ہیں۔ کتنی عمدہ، کتنی پاکیزہ، کتنی صاف ستھری غذائیں۔ کھانا خراب ہو جائے، ہم کھا لیں تو فوڈ پوائزن ہو جائے، جانور کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ سڑا ہوا کھانا کتا کھاتا ہے، دوڑتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ سڑے ہوئے گوشت کو گل کھاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو جاندار ہیں، ان کو اللہ نے اتنی اعلیٰ درجے کی زندگی نہیں عطا فرمائی، اتنا اعلیٰ مقام نہیں عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بہت عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بہت اختیارات دیے ہیں، بہت صلاحیتیں دی ہیں، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی استعمال ہونے والی صلاحیتیں دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کے کھانے پینے کے لیے بہت پاکیزہ سامان بنائے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اکثر اپنی بہت ساری مخلوق پر ان کو فضیلت دی ہے، ان کو بلند مقام عطا کیا۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ کی فیکٹری میں آئے کوئی، آپ بتائیں میری فیکٹری میں 25 لوگ کام کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ یہ ورکر ہیں، مشینیں چلاتے ہیں، یہ سپروائزر ہیں، نگرانی کرتے ہیں، یہ پیکنگ کرتے ہیں، یہ سیل کرتے ہیں، یہ خریداری کرتے ہیں، یہ منیجر صاحب کچھ نہیں کرتے۔ ان کو سب سے بڑی تنخواہ ملتی ہے، ان کو سب سے زیادہ سہولتیں ملتی ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے۔ ارے بھائی کوئی کام نہیں، ان کا کوئی کام نہیں، بس یہ ٹائم پاس کرتے۔ آدمی سوچے گا اللہ تیری شان ہے، تو پاگلوں کو بھی فیکٹری کا مالک بناتا ہے، ایسے دیوانوں کو بھی تو اتنی دولت دیتا ہے، تیری شان ہے۔ ارے جن کو سب سے زیادہ سہولت ملی وہ کچھ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ سہولت کس کو دی اللہ نے؟ انسان، اور انسان کا کوئی کام نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں آنا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، یہ اللہ پر الزام ہے، الزام، اللہ ایسے ہر الزام سے بلند اور بالا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا انسانوں تمہاری پوری زندگی آن ریکارڈ ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ ریکارڈ۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے وہ تمہارے سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم کوئی چھوٹی سے چھوٹا گناہ کرو گے وہ تمہارے سامنے آئے گا. تمہاری پوری زندگی ریکارڈ ہوگی اور تمہیں اپنی پوری زندگی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. اس لیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ جانور، یہ خشکی، یہ تری، ان سب کا بگاڑ اور ان سب کا فساد اور ان سب کا صلاح اور بلا اور ان کی کامیابی اور ان کا امن سب تو موجود ہے انسان پر. انسان اچھا ہو تو پوری زمین کا نظام اچھا ہوتا ہے، انسان برا ہو جائے تو پوری زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے. کتنا فرق ہے. جب انسان اچھا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ تاریخ پڑھیں آپ. بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں جو قافلوں کی گزرگاہیں ہوتی تھی، جہاں سے قافلے گزرتے تھے، وہاں اونچے اونچے پلیٹ فارم بنائے جاتے تھے اور دولت مندوں کی طرف سے اس پلیٹ فارم پر ملازمین مقرر ہوتے تھے جو دودھ، شربت، روٹیاں لے کر وہاں بیٹھے ہوتے تھے تاکہ مسافروں کے جو قافلے نکلیں ان کو اترنے کی زحمت نہ دی جائے، کیونکہ وہ اونٹوں سے گزر رہے ہیں ویسے ہی ان کو دے دیا جائے. اور یہ بیچتے نہیں تھے، یہ سیل کے اسٹال نہیں ہوتے تھے، فری تقسیم کرتے تھے اللہ کے بندوں کی خدمت. انسان اچھا تھا تو دوسروں کا پیٹ بھرتا تھا، انسان برا ہوتا ہے دوسرے کا لقمہ چھین لیتا ہے. انسان اچھا ہوتا ہے دوسروں کی جان بچاتا ہے، انسان بگڑتا ہے اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی جان لے لیتا ہے. ایک زمانہ تھا جب اطباء کے پاس، حکاماں کے پاس مریض آتا تھا، اس کی نبض دیکھتے تھے. آج 100 ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب کو جن بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا ان کو اللہ نے ایسی کشف کی نظر دی ہوئی تھی، وہ نبض پر انگلی رکھتے تھے، اللہ ان کو سب سمجھا دیتے تھے، نسخہ لکھتے تھے، اللہ فائدہ دے دیتے تھے. اللہ سے تعلق ہوتا تھا نا. اکثر اطباء اولیاء ہوتے تھے اور صاحب کشف ہوتے تھے. دوا لکھی، بات چیت کرتے کرتے اندازہ ہو گیا مریض غریب ہے تو نسخہ دیا، ساتھ میں پیسے بھی چپکے سے یہ لے لو. دوا بھی فری دے دیتے تھے، پیسے بھی دے دیتے تھے، اس کا دودھ لے آنا، اس کے پھل لے آنا. ہاں، اور اللہ ان کی کمائی میں برکت دیتے تھے. اور آج مریض آتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اس لیے ٹیسٹ لکھتا ہے کہ وہاں سے کمیشن آئے گا. ساری دنیا مصیبتوں میں بڑھ گئی ہے. دوائیں تیار کی جاتی ہیں فیکٹریوں میں تو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے ایک بیماری ختم ہو تو ساتھ میں دوسری پیدا ہو تاکہ ہماری دوائیں مستقل بکتی رہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے دواؤں کی انڈسٹری. میڈیسین کی جو انڈسٹری ہے وہ اسلحے کی انڈسٹری سے بھی بڑی ہے. اتنا بگڑ گیا انسانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا. چاہے انسان اچھا بن جائے چاہے انسان برا بن جائے، مرنے کے بعد ختم کچھ بھی نہ ہو، یہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ تو ایسی ہی جیسے کوئی عقل مند منیجر صاحب کا تقرر کرے، آپ چاہے کام کریں چاہے نہ کریں آپ کو تنخواہ مل جائے کرے، آپ آئیں چاہے نہ آئیں آپ کو سہولتیں مل جائے کریں گی. تو ایسے فیکٹری اونر کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. ان کے بارے میں کیا تجویز ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے. ان کو کہیں بھیج دیا جائے کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل میں، کچھ وقت گزار کر کے آئے، انشاءاللہ پھر یہ سمجھدار ہو جائیں. تو کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ اتنی اہم مخلوق جس کے بننے اور بگڑنے پر زمین کے نظام کا بننا اور بگڑنا موقوف ہو، جس کے بگڑنے پر خشکی اور تری کا نظام بگڑ جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی میں اور تری میں جتنا بگاڑ آیا ہے وہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس مخلوق سے اللہ کوئی حساب نہ لے.
یہ بات عقل کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی. عقل تقاضا کرتی ہے اس انسان کا حساب ہونا چاہیے، اچھے انسان کو انعام ملنا چاہیے، برے انسان کو سزا ملنی چاہیے. کہاں ملے گا یہ انعام؟ کہاں ملے گی؟ زندگی کے خاتمے کے بعد ہو، اس لیے کہ جب زندگی ختم ہوگی تب تو فائل مکمل ہوگی، تب تو پتہ چلے گا یہ انسان اچھا ہے کہ برا. اور اگر اس نے اچھے کام کیے تو اس کے نتیجے کتنے نکلے، اور اگر اس نے برے کام کیے تو اس کے نتیجے کی نکلے، ان سب کا بھی تو ریکارڈ ہونا چاہیے جب دنیا ختم ہو. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ پوری دنیا کو ختم کریں گے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. اب اس کے بعد حساب کے لیے اٹھائیں. حساب کے لیے اٹھنے کے لیے زندگی ضروری ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے کہ دوسری زندگی سمجھ میں نہیں آتی، دوسری زندگی سے زیادہ تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اگر انسان غور کرے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، مومن ہو کافر ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو نہ پڑھنے والا ہو، سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو وہ کہے گا دوسری زندگی تو لازمی ہے، دوسری زندگی کے بغیر تو یہ زندگی بے معنی ہے، بے حقیقت ہے، اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صرف دوسری زندگی تھوڑی ملے گی، اگلی بات یہ ہے کہ پھر دوسری زندگی کے ملنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. اب اگر انسان حساب کو مان لے تو اسے شریک بننا پڑے گا، اور شریک بننا نہیں چاہتا، اس لیے انکار کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القیامہ، آج سنیے آپ نے. اس میں اللہ نے فرمایا مجرم انسان قیامت کا اس لیے انکار نہیں کرتا کہ اس کے پاس اس انکار کی کوئی بنیاد ہے. قیامت کا اس لیے انکار نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ پھر آپ ہی بتلا دیجئے وہ قیامت کا کیوں انکار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان اپنی من مانی چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. اب اگر قیامت کا اقرار کر لے تو مجھے گناہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. جیسے کسی چور سے کہو ارے کہاں جا رہے ہو چوری کرنے، پیچھے پولیس کی گاڑی ہے، نہیں کچھ نہیں آ رہی، جھوٹ بول رہے ہو. کیوں کہ اس لیے کہ وہ چوری چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ چوری چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں پولیس نہیں آ رہی، گاڑی نہیں آ رہی، کسی کو اطلاع نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اس کے بعد اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ پولیس کی گاڑی نہیں آ رہی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرے، اندر سے مجبور ہے اسے چوری کرنا ہے. اس کے دل کے اندر جو لالچ ہے وہ اسے چوری کرانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں بنا پائیں گے، اتنی موٹی موٹی ہڈیاں نہیں بنا پائیں گے. حالانکہ بنا ہی رہے، روزانہ بنا رہے ہیں، میری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، آپ کی بھی بن رہی ہیں، ابھی بھی بن رہی ہیں. اللہ جو کام ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کا انکار. اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں کیا چیز ہیں، ہم تو تمہاری انگلیوں کے نشانات جیسے ہیں نا ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس زمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھا انگلیوں پہ کیسے نشانات ہوتے ہیں. آج آپ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں، امیگریشن پہ جائیں تو کہتے ہیں انگلی رکھو، انگلی رکھو، ان کے پاس فنگر پرنٹ آ گیا، رکھا اور ان کے پاس آ گیا، ہاں ٹھیک ہے. آنکھوں سے دیکھو، دیکھا، ان کے پاس اس کا پرنٹ آ گیا. کہتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں، کروڑوں ہوں یا اربوں ہوں، دو انسانوں کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ، اتنی چھوٹی انگلی، اس کے اندر نشانات ہیں، غور سے دیکھیں تو لگتا ہے سب کے ایک ہی جیسے، لیکن سب کے الگ الگ ہیں. کمپیوٹر ان نشانات کو پہچانتا ہے. دو انسانوں کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ کے جیسے ہم نے ہر انسان کو الگ الگ
انگلیوں پہ نشانات دیے ہیں نا، جب ہم آخرت میں اٹھائیں گے ہر ایک کو انہی نشانات کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ پھر کیسے وہی نشانات آ جائیں گے؟ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جو نشان تھے 50 سال کے ہو گئے، 5ویں مرتبہ بھی اللہ نے وہی نشان دیا نا تمہارے جسم کو. یہ وہ انگلی تو نہیں ہے، دوسری والی بھی نہیں ہے، تیسری بھی نہیں ہے، چوتھی بھی نہیں ہے، بسا اوقات 5ویں بھی نہیں ہے، لیکن مستقل نشانات منتقل ہو رہے ہیں نا. جو اللہ اپنے علم سے اپنی قدرت سے نئے بننے والے جسم کو پرانے جسم کے نشانات دے رہے ہیں، وہی اللہ اسی روح کو جب قبر میں جسم عطا فرمائیں گے تو وہی پرانے نشانات عطا فرما دیں. اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں عقل کے خلاف کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل میں نافرمانوں کے پاس انکار آخرت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. تو انکار کے انداز میں پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کب آئے گی قیامت؟ اتنے دن تو ہو گئے، اب تک تو آئے نہیں. ہمارے ابا بھی یہ کہتے تھے، ہمارے دادا بھی یہ کہتے تھے، ہمارے پردادا بھی یہ کہتے تھے قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، اب تک تو آئی نہیں. نہیں آئے گی. اب تک تو کوئی زندہ ہو کے اٹھا نہیں، قبر سے تو نہیں اٹھے گا. یہ نہ سمجھی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حقیقت کو تو انسان دیکھتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے بنایا ہے. پورے قطرے سے بھی نہیں، قطرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. ایک قطرے میں جتنے جرثومے ہوتے ہیں، ایک قطرے میں جتنے جرثومے ہوتے ہیں، اگر ان سارے جرثوموں کو اللہ زندگی عطا فرما دیں تو آپ کی ایسی کئی مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی انسانوں کے بیٹھنے کی. پورے قطرے سے بھی نہیں، قطرے کے نمالم کتنے حصے کیے جائے تو ایک حصے سے اللہ نے بنایا انسان کو. لیکن اب اتنا سمجھنا مشکل تھا اس لیے پورے قطرے کا نام لے لیا. فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے تو اس کو ایک معمولی قطرے سے بنایا. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ہم سے باتیں بناتا ہے، پھر وہ ہم سے جھگڑا کرتا ہے. اور ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہم سے کہتا ہے کیسے بنیں گے اور خود بھول جاتا ہے خود کیسے بنا. یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہم سے باتیں بناتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. اس سے صرف وہ پیدائش مراد نہیں ہے، جو وہ بننا مراد نہیں ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر عمل ہوا تھا. جس وقت وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تو بن رہا ہوتا ہے. اس حقیقت کو سمجھیں، اس وقت بھی تو ہم میں سے ہر ایک بن رہا ہے نا. یہ جسم مسلسل بنتا رہتا ہے، موت تک یہ جسم بنتا رہتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، نیا بنتا رہتا ہے. جس وقت انسان انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سلسلے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ اسے بنا رہے ہوتے ہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہم سے باتیں بناتا ہے اور بھول جاتا ہے. ہم اس وقت بھی اس کو بنا ہی رہے، ہم اس وقت بھی اس کو پیدا کر رہے ہیں. قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا. مکے کا ایک مشرک تھا، ایک پرانی قبر سے ہڈی اٹھا لایا. بہت پرانی ہو جائے ہڈی تو اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہے ایسے دبا دے تو بھربھری ہوتی ہے مٹی کی طرح. بہت پرانی قبر سے کوئی پرانی ہڈی اٹھا کے لایا، لے کر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بڑی رونت کے ساتھ اس نے یوں مسئلہ بڑبڑی ہو گیا. کہتا ہے یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم، محمد جب یہ ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی بڑبڑی ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے کہہ دیجیے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار بنایا تھا. جب پہلی بار اس ہڈی کو بنایا تھا اس وقت کہاں ہڈی تھی، اس وقت اس میں کہاں طاقت تھی؟ جس اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہی اللہ بنائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ بھول تھوڑی کیا ہے، وہ ساری مخلوق کو جانتا ہے. ہاں آگے تو اللہ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو قرآن پاک کا ایک زندہ معجزہ ہے.
اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم آخرت کا کیوں انکار کرتے ہو. اس لیے انکار نہیں کرتے کہ یہ بندہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو تھوڑی سی عقل سے بھی سمجھ میں آ جاتا. جو کم پڑھے لکھے ان کے بھی سمجھ میں آ جاتا. اس پورے مجمع کے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا نا. کوئی ایک بھی ہے جو ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکے نہیں اب دوبارہ مٹی سے بننا اور قبر سے بننا میرے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ کوئی نہیں کہہ سکتا, سب کے سمجھ میں آ گیا نا. تو یہ بات تمہاری کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اصل میں تم حساب نہیں دینا چاہتے, اور حساب اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ تم توبہ نہیں کرنا چاہتے, تم گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے, تم منمانی کرنا چاہتے ہو. اللہ کا فضل ہے ہم سب اللہ کے ماننے والے بندے ہیں. آج ہم توبہ کر کے اٹھیں گے. اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان میں نہیں ہیں جو توبہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ تک جو گناہ ہوا معاف فرما دیجیے, آئندہ ہم جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہاں سب توبہ کر کے اٹھیں گے. تو اللہ نے فرمایا اصل میں تم توبہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن تم جس حساب کا انکار کر رہے ہو, اگر واقعی اس حساب کا نہ ہونا ہوتا, اگر حقیقت یہ ہوتی کہ وہ حساب نہ ہوگا تو ابھی سے اس کی تیاریاں نہ ہوتی. اللہ کے ہاں بہت پہلے سے تیاریاں ہوا کرتی تھی. اتنا پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ان تیاریوں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہو پاتا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا ہونا تھا, اور جب حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے اس وقت مکہ تھا نہیں تھا نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا امام بننا تھا اور کعبۃ اللہ کو ہدایت کا مرکز بننا تھا پورے عالم کے لیے. حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تو کعبے کی عمارت ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے زمانے تک کعبہ تھا نہیں تھا. لیکن اللہ کے یہاں مقدر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے, اور ایک مکہ نام کی آبادی ہوگی, وہاں پیدا ہوں گے. آبادی بسائی جائے گی, اور آبادی کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا بھی انتظام کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, پہلے عراق سے نکلوایا, ایسے حالات برپا کیے, عراق والوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا. اللہ کے یہاں تکوینی انتظامات ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ نے ہجرت فرمائی, مصر گئے, ملک شام گئے. مصر میں آپ کی دوسری شادی ہوئی, حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا. عراق سے جب آپ چلے تھے تو آپ اپنی پہلی اہلیہ حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چلے تھے. پھر ملک شام میں جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. اب حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر کے چلو, اور جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑ کر آؤ. اور پھر گئے اور وہاں چھوڑ کر کے آئے. وہاں دانے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری فرمایا. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے, تو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے ہمارے گھر کی تعمیر کرو. بتائیے سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی. اور کتنے دن پہلے ہو رہی تھی؟ 2500 سال پہلے ہو رہی تھی. اللہ کو جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ بہت پہلے سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں. پوچھیں اس زمانے میں سائنسدانوں سے کہ کیا آوازیں غائب ہو جاتی؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں غائب ہوتی, سب محفوظ رہتی. بالکل نہیں غائب ہوتی, سب محفوظ رہتی. یہ کاہے کی تیاری ہے؟ یہ کاہے کا انتظام؟ پوچھیں اس زمانے میں واقف کاروں اور سائنسدانوں سے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, فضاؤں میں ہماری پوری تصویر محفوظ ہو گئی, کیا یہ ختم ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کبھی نہیں ختم ہو سکتی. حتیٰ کہ اب 2 ایسے کیمرے ایجاد ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے اڑ کر چلے جانے کے بعد, ہال کے خالی ہو جانے کے بعد, ہال کی فضا میں آ کر کے ان کیمروں سے فوٹو لیا جائے اور پوری مجلس کا فوٹو آ جائے گا, پوری ویڈیو بن جائے گی. یہ تصویریں کبھی غائب نہیں ہو سکتی. یہ کاہے کی تیاری ہے؟ یہ ہے نا کسی چیز کی تیاری. پھر اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں رہتے ہو نا, کھاتے ہو, پیتے ہو, غذائیں ملتی ہیں, دوائیں ملتی ہیں, پانی ملتا ہے, تمہاری سواریاں دوڑتی ہیں, تیرتی ہیں, اڑتی ہیں. ان سواریوں کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. تمہیں پتا ہے ہم تمہیں یہ سب دینے والے تھے تو ہم نے کتنے پہلے سے اس کی تیاری کی تھی. یہ خود بخود تھوڑی ہو گیا, کتنی پہلے سے
ہم نے اس کی تیاری کی تھی، کیونکہ ہم دینا چاہتے تھے، ہم ایسی زمین بنانا چاہتے تھے جب نہ تم پیدا ہوئے تھے نہ تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے، جب حضرت آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، جب یہ جانور بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جس زمانے میں، اس وقت سے ہم نے تمہاری آج کی ضرورتوں کی تیاری کی تھی، تمہاری کاروں میں پڑنے والے پیٹرول کو بنایا تھا، ڈیزل کو بنایا تھا، گیس کو بنایا تھا، بجلی بنائی تھی، سارا انتظام کیا تھا، اس لیے کہ ہمیں تمہاری جیسی ایک مخلوق پیدا کرنا تھا۔ ہم اتنا پہلے سے تیاریاں کیا کرتے ہیں، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو نا، یہ آخرت کی تیاریاں نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ یہ تمہاری آنکھوں تمہاری باتوں کا ریکارڈ ہونا، تمہاری تصویروں کا ریکارڈ ہونا، یہ سب آخرت کی تیاریاں۔ اس کے لیے اللہ نے بہت پہلے ہونے والی ایک تیاری کا تذکرہ کیا، فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے ہرے درخت سے آگ بنائی، ہرے درخت سے آگ بنائی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اسی آگ کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ یہ ہرے درخت سے آگ کیسے بنی؟ طبقات الارض کے ماہرین بتلاتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد یہ حقیقتیں ان پر کھلی کہ ہزار سال پہلے جب اس زمین پر انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، زمین اس شکل میں بھی نہیں تھی جیسی آج ہے، تپ رہی تھی زمین، اللہ نے بارش برسانی شروع کی، مسلسل بارش، صدیوں مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اس بارش کے نتیجے میں زمین میں درخت نکلے، اور اتنے بڑے کہ ہمالیہ کی چوٹیاں چھوٹی ہیں ان درختوں کے لیے، اور ان درختوں کی چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں ہوتی تھیں ڈائناسور۔ ہاں، کبھی کہیں مصنوعی ڈائناسور بنا رکھا ہو، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یعنی ہمارے یہاں بمبئی میں ہے، نہرو سائنس سینٹر میں ایک ڈائناسور بنا کر کے رکھا گیا، اور اس کے اندر اسپیکر لگایا گیا، وہ آواز نکلتا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، اتنا بڑا ہے، قریب جانے کی معلوم ہے مردہ ہے، پلاسٹک کا بنا ہوا، لیکن قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی، خاص طور سے جب آواز نکلتا ہے، ایسی اسپرنگ لگائی اس کے اندر، وہ اپنی گردن بھی اونچی نیچی کرتا ہے۔ یہ ڈائناسور اس زمانے کی چھپکلیاں تھیں، چھپکلیاں، اور ایسے بڑے بڑے درخت ہیں پوری زمین کے اوپر، حضرت آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، بعد میں جو جانور ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، پوری زمین ایسے درختوں سے بھر گئی تھی، اور بہت بڑے بہت بلند درخت تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے زلزلے آنے شروع ہوئے، قیامت میں بھی تو زلزلہ ہی آئے گا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، بڑے خطرناک قسم کے زلزلے آنے شروع ہوئے۔ یہ جو زمین کی خشکی ہے نا، پہلے خشکی ساری ایک ساتھ تھی، طبقات الارض کے ماہرین کہتے ہیں ساری خشکی ایک ساتھ تھی، یہ امریکہ یا افریقہ یا ایشیا یا آسٹریلیا یا یورپ، یہ الگ الگ نہیں تھے، سب ایک ساتھ تھے۔ کہتے ہیں انہیں زلزلوں کے نتیجے میں یہ خشکی پھٹی، اور پھٹ کر ان میں فاصلے ہوئے، اور کہتے ہیں جزیرت العرب ہندوستان کے ساتھ تھا اور یہ دونوں افریقہ کا حصہ تھے۔ جتنی حقیقت ہو اللہ جانے، لیکن طبقات الارض کے ماہرین یہ کہتے ہیں ہندوستان اور جزیرت العرب دونوں ایک ساتھ تھے، دونوں کا پرانا رشتہ ہے۔ پھر اس رشتے کا اثر ظاہر ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیا خون دینے کے لیے آثار لگتے ہیں کہ اسی خطے کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ دونوں افریقہ کا حصہ تھے۔ کہتے ہیں افریقہ سے پھٹنے کے بعد جزیرت العرب کا ٹکڑا تو اوپر کی طرف جا کر چپک گیا، اور ہندوستان بہتے بہتے ادھر آیا، اور جب وہ ایشیا میں آ کر کے لگا اور مسلسل اندر کی طرف اس نے دھکا دینا شروع کیا، تو اس کے دھکے کے نتیجے میں پیچھے کی زمین اونچی ہوئی اٹھی تو ہمالیہ کی چوٹی برابر ہوئی، اور نہایت خطرناک قسم کے زلزلوں کے نتیجے میں وہ سارے درخت زمین کے اندر دھس گئے،
اندر جا کر کیا بنے؟ جو کم گہرائی میں رہ گئے وہ کوئلہ بنے، جس کو ہم ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی لیے کوئلوں کی جو مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں، ان میں بسا اوقات درختوں کی شاخیں نظر آتی ہیں، حالانکہ ہے وہ پتھر کا کوئلہ، لیکن نظر آتا ہے یہ درخت تھے کسی زمانے میں جو بعد میں جم کر پتھر بن گئے. تو جو درخت کم گہرائی میں گئے وہ کوئلہ بنے، جو اس سے زیادہ گہرائی میں گئے وہ آئل بنے، جو اس سے بھی زیادہ گہرائی میں گئے وہ گیس بنے. یہ کوئلہ، یہ گیس، یہ آئل، یہ ڈیزل، یہ پیٹرول، اس سب کو اللہ نے ہرے درختوں سے بنایا ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہیں دنیا میں زندگی دینی تھی، ایندھن تمہاری ضرورت تھی. دیکھو کتنا پہلے سے انتظام کیا تھا. جس طرح ہم نے تمہارے ایندھن کا اتنا پہلے سے انتظام کیا تھا، ہمیں تمہارا حساب لینا ہے، اس لیے تمہاری پوری زندگی کو ریکارڈ کرنے کا بھی ابھی سے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ انتظام تم کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. اس کے بعد بھی تم انکار کر سکتے ہو. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اللہ وہ قدرت والے ہیں جنہوں نے ہرے درختوں سے تمہارے لیے آگ بنایا جس کو تم روشن کرتے ہو. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. وہ جس نے آسمانوں کو بنا دیا، وہ جس نے زمین کو بنا دیا، کیا اس سے یہ نہ ہو پائے گا کہ وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ بنا دے؟ بلا، بالکل. لاق العلیم، نہ اس کی پیدا کرنے کی طاقت ختم ہوئی ہے، نہ اس کا علم ختم ہوا ہے. اسے خوب معلوم ہے پہلے کیسے بنایا تھا، اب کیسے بنائیں گے. ابھی بھی تو اللہ بنا رہے ہیں نا، علم ہے تبھی تو بنا رہے ہیں نا. خلاقیت بھی دکھا رہے ہیں، علیمیت بھی دکھا رہے ہیں. کہتے ہیں مشکلات تمہارے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے. اللہ تو ارادہ کرے کام ہو جائے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بس وہ ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ہر الزام سے، ہر کمزوری سے پاک ہے اللہ. تم جب کہتے ہو یہ نہ ہو پائے گا، یہ کیسے ہو پائے گا، تو تم اللہ پر کمزوری کا الزام لگاتے ہو. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور لوگوں تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے. مانو تو جانا ہے، نہ مانو تو جانا ہے. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ ہم مان لیں. تو قرآن نے بتلایا انکار صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی توبہ نہیں کرنا چاہتا. آئیے آج ہم توبہ کر لیں. تاخرات بھی ہے، 25ویں شب ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو. باقی رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی ہر رات اہم ہوتی ہے، ہر لمحہ اہم ہوتا ہے. اس قیمتی رات میں ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو توبہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو آپ کی قدرت کا انکار کریں. اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. کئی لوگوں نے آج دن میں بھی تقاضا کیا تھا کہ وہ توبہ کر کے سلسلے میں داخل ہو کر کے اپنی ایک نئی ایمانی اور تقوی والی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے کہا گیا تھا کہ رات میں انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائیں گے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کریں. اور باقی توبہ تو سب کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے بچا لے. اب اللہ ہمیں ایمانی تقوی والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا آسان فرمائے. پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر اگلی زندگی کو اللہ اس کا کفارہ بنا دے.
جو حضرات سلسلے میں بھی داخل ہوئے ہیں، انہوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے، ان سے درخواست ہے کہ دعا کے بعد ہمارے جو پرانے احباب ہیں ان سے مل کر معمولات کا کارڈ لے لیں اور معمولات کو سمجھ لیں۔ تم تیار ہو نا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ کی ناشکری کرتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، پھر بھی اللہ آپ محبت سے کھلاتے رہے، آپ محبت سے جلاتے رہے۔ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ جس محبت سے آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس محبت سے آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ اسی محبت کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں تو آپ نے ایمان والوں کو صدقہ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ آپ بھی اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی مغفرت کا صدقہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزر چکا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک رات ہے، 25ویں شب ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو پاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمارے لیے تو اسی کو لیلۃ القدر بنا دیجیے۔ اللہ جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ اس عشرے میں تو آپ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے۔ اللہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ بہت دیر سے آپ کے گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ معتکفین آپ کی ڈیوٹی پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ ہمارے محلے کے احباب دن بھر روزے سے تھک کر افطار کرنے کے بعد آرام کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ بڑی امیدیں لے کر آپ کے گھر میں اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیجیے فرشتوں گواہ رہو، اس وقت مسجد بلال میں جتنے لوگ جمع ہیں میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور اللہ جتنی مسجدوں میں لوگ ہیں، اللہ جتنی مسجدوں میں ہیں، جہاں جہاں ہیں، اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تمام روزے داروں کو معاف فرما دیجیے، اللہ تمام روزے داروں کو معاف فرما دیجیے، اللہ تمام تراویح پڑھنے والوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ تمام ایمان والوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اس دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہمارے اکابر کے سامنے، ہمارے مشائخ کے سامنے، آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ اگر ہمارا نام اعمال کھول دیا گیا، اللہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں، اللہ پردے پڑے رہنے دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائیے، جب موت کا وقت آئے اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے، بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ جو مظلوم ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار بنائیے، اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائیے۔ اللہ ہمیں آپ اپنا شکر
شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیجیے، اپنے بندوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اللہ خدمت کے ساتھیوں کو، ہمارے شہر کی خدمت کے ساتھیوں کو، باہر سے آئے ہوئے ساتھیوں کو جو مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اپنے غیبی خزانے سے ان کو عطا فرمائیے، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام معتکفین کو نواز دیجیے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے، اللہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے۔ اللہ پیچھے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، باطن کی بھی اصلاح فرمائیے، اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے، آخرت کی سعادتیں بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں ضرورت کا سامان بھی عطا فرمائیے، ضرورت کی روٹی بھی عطا فرمائیے، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، جن کے مکانات تنگ ہیں اللہ ان کو کشادہ مکانات عطا فرمائیے، اللہ جو بے قصور مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا جیلوں میں بند ہیں اللہ اس رمضان کے مہینے میں ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کی آخرت اللہ ان کی آزادی کے فیصلے فرما دیجیے، اور اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اللہ دیر دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنا آسان فرمائیے، اللہ نمازوں کی حضوری نصیب فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند کی جائیں اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اللہ ہمیں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اللہ تقوی کا وہ لباس جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اور اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرمائیے، حضوری والی نماز نصیب فرمائیے، صفت احسان والی نماز نصیب فرمائیے، اللہ سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، ذکر کا نور عطا فرمائیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، اخیر شب کی مناجات کی لذت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائیے، ہماری تراویح قبول فرمائیے، ہماری نمازیں قبول فرمائیے، ہمارے صدقے اور خیرات قبول فرمائیے، ہماری زکات قبول فرمائیے، اللہ تمام اداروں کی ضروریات کو پورا فرما دیجیے، اللہ اپنے تمام ضرورت مند بندوں اور بندیوں کی ضروریات کی کفالت فرمائیے، اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں امن و امان کے فیصلے فرما دیجیے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ ہمیشہ امن و امان کے باقی رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ اس ملک میں بسنے والے ہر بچے کو ہر مرد کو ہر عورت کو اللہ جہنم سے بچا دیجیے، سب کو ہدایت دے دیجیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔